ہم اور آپ اس وقت سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جبار رحمت شاپور میں بیٹھ کر کے خواجہ صاحب کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور چھٹی شب بھی منانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، جس خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیر کے روز میں نے اپنے مرشد کی قدم بوسی کی اور اس کے بعد نشست میں بیٹھ گیا، تو نشست کے اندر خواجہ صاحب نے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ بندہ اگر خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو نماز سے زیادہ خدا سے قریب کرنے والی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ نماز ایک امانت ہے، نماز ایک راز ہے۔ خواجہ صاحب کے اس جملے کو میں نے پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں نماز ایک راز ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں وہ کیسا راز ہے۔ ہم اپنے راز کی بات اپنے رب سے کر رہے ہیں اور مولا اپنی کرم کی بارشیں ہم پر فرما رہا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، دنیا کے ہر بڑے سے انسان قریب ہونا چاہتا ہے، سرمایہ دار سے قریب، منسٹر سے قریب، پریزیڈنٹ سے قریب، اس سے قریب، اس سے قریب، جو سب سے بڑا ہے اس سے قریب ہونے کی انسان کوشش کرتا ہے، لیکن ہر انسان جو ہے وہ کسی بڑے سے قریب نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان منسٹر سے قریب نہیں ہو سکتا، ہر انسان سرمایہ دار سے قریب نہیں ہو سکتا، ہر انسان چودھری سے قریب نہیں ہو سکتا۔ قریب ہونے کے لیے اس انسان کے اندر کوئی گر ہونا چاہیے، کوئی کمال ہونا چاہیے، کوئی خوبی ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، تب جا کر اسے قربت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا سب سے بڑا اللہ ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے قریب نے اپنے سے قریب کرنے کے لیے کسی اور چیز کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ رب قدیر جل جلالہ نے جس چیز کا انتخاب فرمایا وہ ہے سجدہ، وہ ہے نماز۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ولیوں کے یہاں کرامت نظر آتی ہے۔ خواجہ صاحب اناس ساگر کو ایک پیالے کے اندر لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اونٹ کو ہو دیتے ہیں تو زمین اونٹ کو پکڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اونٹ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سنتے سناتے ہیں، لیکن یہ کمال کیسے نصیب ہوا کہ زمین بھی خواجہ کی بات مان رہی ہے؟ یہ کمال کیسے نصیب ہوا کہ اناس ساگر کا پانی بھی غریب نواز کی بات مانتا ہوا نظر آتا ہے؟ ہماری بات کو ہماری اولاد نہیں سن رہی، ہماری بات کو ہمارے قریبی لوگ نہیں سن رہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے خواجہ صاحب کی پوزیشن یہ کیسے بنی؟ تو اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کثرت نوافل کے ذریعے بندہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ پتہ چلا کثرت نوافل کی بنیاد پر بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا بہت سارے مسلمانوں کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن کھولتے ہی نہیں ہیں، اور جنہیں قرآن پڑھنا بھی آتا ہے الا ماشاءاللہ کبھی کبھی کھل جاتا ہے، باقی قرآن کھلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز کی عادت کریمہ کیا تھی؟ روزانہ 2 قرآن شریف ختم فرماتے تھے، روزانہ۔ مناقب الحبیب کے اندر موجود ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 2 قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور درود شریف کا معمول یہ تھا کہ کثرت سے درود شریف پڑھتے، اور درود شریف پڑھتے وقت چہرہ جو ہے جھکا لیا کرتے، سینے کی طرف اپنی نظر رکھا کرتے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد، درود کے اوراد و وظائف کے بعد، درود کے ذکر کے بعد، درود شریف کی کثرت کے بعد جب خواجہ صاحب نگاہ اٹھاتے، سامنے جو کھڑا ہوتا اگر مومن ہوتا نظر کر جاتی اسے اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جاتی، فاسق ہوتا نظر کر جاتی اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں، ہم ان کی کرامتوں کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب کا معمول یہ تھا اللہ اکبر۔ اور صرف یہی نہیں کہ ادھر ختم قرآن کیا اور بس ختم نہیں، بلکہ مناقب الحبیب کے اندر ہے جیسے ہی خواجہ صاحب قرآن شریف ختم کرتے غیب سے آواز آتی
قبیلت ختمک الحبیب، میرے حبیب میں نے تیرا قرآن مقدس قبول کر لیا، تیرے قرآن مقدس کے ختم کو میں نے قبول کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر ہندوستان کی سرزمین پر آنے والے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تعلیمات عطا فرمائیں، ان تعلیمات پر اگر آج کا مسلمان عمل پیرا ہو جائے، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چند چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادت، النظر الی المصحف عبادت، النظر الی الوالدین عبادت، النظر فی ماء زمزم عبادت۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سلطان الہند نے جب ذکر کیا تو پہلے ماں باپ کا تذکرہ فرماتے ہیں ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو نہایت ہی فاسق، ایک بندہ جس کی زندگی کوئی خاص عبادت میں نہیں گزرتی تھی، لیکن اس کا انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد غریب نواز علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی نشست کے اندر جو غریب نواز نے فرمایا تھا، اس کے بارے میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس بندے کو جب دیکھا گیا تو حاجیوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور بہشت میں ٹہل رہا ہے۔ مرنے کے بعد خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس سے پوچھنے والے نے پوچھا اے بندے ذرا یہ تو بتا تجھے یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ ہمیں تو نہیں معلوم کہ تو نے حج کیا ہو، لیکن آج تیرے مرنے کے بعد حاجیوں کے ساتھ تو ٹہلتا نظر آ رہا ہے، بہشت میں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے، تجھے یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے معاملہ دراصل یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے قدموں کو چوما کرتا اور ماں کی خدمت میں رہا کرتا، بظاہر میری زندگی کے اندر کوئی دوسری عبادت اتنی کثرت کے ساتھ نہیں تھی، لیکن رات کو روزانہ ماں کے قدموں کو چومتا، ماں کے قدم کے پاس بیٹھ جاتا اور ماں سے گزارش کرتا ماں میرے لیے دعا کر دے، تو میری ماں یہی دعا کرتی اللہ تجھے حاجیوں کا ثواب عطا فرمائے اور تجھے جنت عطا فرمائے۔ میری ماں کی دعا نے میرے مرنے کے بعد حاجیوں کے ساتھ مجھے اٹھا دیا ہے اور مجھے وحی کی دولت عطا فرمائی۔ آج کا بچہ ماں کو ستاتا ہے، آج کا بچہ ماں کو گالیاں دیتا ہے، آج کا بچہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتا۔ آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھنے پر اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مبرور کا ثواب، عام طور پر حج کے لیے جانے والے حج کو جاتے ہیں، لیکن کس کا حج قبول ہوا کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر کسی نے ایک نظر محبت کے ساتھ اپنی ماں پر ڈال دیا، اپنے باپ پر ڈال دیا، تو مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو تو صحیح ماں باپ کا مرتبہ کتنا عرف والا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب نشست میں یہ فرما رہے تھے کہ بایزید بستامی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا بایزید ذرا یہ تو بتاؤ یہ مقام اللہ نے تمہیں کیسے نصیب فرمایا، اتنے بلند مقام پر تم پہنچ گئے؟ تو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 7 سال کی تھی، میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا، میرے استاد پڑھا رہے تھے، اور جب پڑھاتے پڑھاتے قرآن کی اس آیت پر پہنچے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، تو میں نے میرے استاد سے عرض کیا حضور یہ تو بتائیں یہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ جو ہے یہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو استاد گرامی نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد اپنا بستہ اٹھایا اور سیدھا گھر کی طرف چلا۔ کتنے سال کی عمر ہے بایزید بستامی علیہ رحمہ کی؟ 7 سال کی عمر ہے، ننھے سے بچے ہیں، 7 سال کی عمر کا آپ اندازہ لگائیے۔ آج بچے بہت سارے ہیں، ان بچوں کو آپ یہ سب باتیں بتائیے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے جب استاد سے یہ سنا فوراً اٹھا، گھر پہنچا، ماں کے پاس پہنچا، ماں کے
پیر دبانے شروع کیا. ماں نے کہا بیٹے کیا بات ہے, تم آج مدرسے سے جلدی آ گئے, کیا وجہ بنی, کیا تم جلدی سے آ گئے, کیا سبق سنا دیے؟ استاد نے چھٹی دے دی. فرض کرتے ہیں ماں بس معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ میں اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور استاد نے وبالوالدین احسانہ کی آیت تلاوت فرمائی. میں نے ان سے پوچھا کہ ماں باپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کا حکم ہے, کیا آپ اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ماں باپ کا حق ادا کرو, اور یہ بھی فرمایا جو ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا حق کیسے ادا کرے گا. تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. تو میں نے سوچا چلوں میں پہلے ماں باپ کے حق کو تو ادا کروں. تو میں حاضر ہوا اور ماں میں آپ کی خدمت میں لگ گیا. ماں نے سنا, اللہ اکبر. اب دیکھیے مقام کیسے ملتا ہے اور مرتبہ کیسے ملتا ہے. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں درسگاہ سے اٹھ کر کے گھر کی طرف آیا تھا, ماں کی خدمت میں لگ گیا. ماں کے پوچھنے پر میں نے جواب دیا. کچھ دیر میری ماں نے غور کیا اور اس کے بعد وضو کرتی ہے, مصلی بچھاتی ہے, 2 رکعت نماز ادا کرتی ہے, اور نماز ادا کرنے کے بعد اٹھتی ہے, میرا ہاتھ پکڑتی ہے, آسمان کی طرف اٹھاتی ہے اور کہتی ہے میرے پروردگار میں نے بایزید کو تیرے حوالے کر دیا. غیب سے آواز آتی ہے, میں نے بایزید کو قبول کر دیا. آپ اندازہ لگائیے, یہ ہے ماں کا مقام. سب کی دعائیں لیتے ہو, کبھی ماں باپ کی تو دعا لو یار. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم لوگ کہیں پہنچتے ہیں تو کوئی جوتے اٹھاتا ہے, کوئی چپل اٹھاتا ہے. خدا کی قسم ایک بات زندگی بھر یاد رکھے گا, پوری دنیا مل کر کے آپ کے لیے دعا کرے, اور اگر ماں باپ بد دعا کریں کسی کی دعا نہیں لگے گی. اور پوری دنیا مل کر کے بد دعا کرے اور ماں باپ دعا کرے تو کسی کی بد دعا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. جس طریقے سے آج آپ ہم لوگوں کی محبت کے اندر ہماری جوتے اٹھاتے ہو, چپل اٹھاتے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کے حسن نیت کی لاج رکھے اور پروردگار آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. کسی دن ماں گھر سے نکل رہی ہو تو اس کے بھی جوتے صاف کر کے سامنے رکھ دیا کرو. کسی دن باپ کام کے لیے نکل رہا ہو اس کے بھی جوتے صاف کر کے اس کے قدم کے پاس رکھ دو. خدا کی قسم جب دعا نکلے گی تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی.